السلام علیکم ناظرین، ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص کو نوماشی زعفران کھلا دی جائے تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ ہنستے ہنستے مر جائے گا۔ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں، البتہ زعفران فرحت بخش ہے اور اس کی زیادہ مقدار نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ برصغیر میں یہ زمانہ قبل از تاریخ سے مشتمل ہے۔ ہندو اس سے پوجا پاٹ، مذہبی رسوم اور شادی بیاہ کے موقعوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ہندو ماتھے پر اس کا ٹیکا بھی لگاتے ہیں۔ چاولوں، حلوہ جات اور مٹھائیوں کے رنگ دینے اور مہکانے کے لیے زعفران استعمال ہوتی ہے۔ انگریزی میں اسے سیفرون کہتے ہیں۔ قدیم یونانی اسے بطور دوا اور خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ زعفران کم سرد اور کم پانی والے علاقے میں بخوبی نشو و نما پاتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوبصورت ہوتا ہے، جس میں 3 لمبے بکچے ہوتے ہیں۔ جس دن پھول کھلے اس دن بکچے اکٹھے کر کے خشک کر لیے جاتے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے حکمران زعفران کی خوبیوں کے قائل تھے۔ شہنشاہ بابر نے اپنے بابر نامہ، جہانگیر نے تذکِ جہانگیر اور ابو الفضل نے آئین اکبری میں کشمیری زعفران کی تعریف لکھی۔ آئین اکبری میں لکھا ہے کہ زعفران کے کھیت اتنے خوشنما منظر پیش کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کر وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں جنہیں کسی طرح خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ہنسنے مسکرانے کی بات ہو یا خوشی کا اظہار مقصود ہو، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے آنے سے یا اس کی فلاں بات سے محفل کشت زعفران بن گئی۔ اس موقع کے پس منظر میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی مضمر ہے۔ زعفران کے کھیت اس لیے دیوار قہقہا بھی کہلاتے ہیں۔ اکتوبر نومبر کے مہینے میں زعفران کے کھیتوں میں رونق ہوتی ہے۔ سری نگر سے تقریباً 11 میل کے فاصلے پر موزہ پام پور سے آگے زعفران کا خطہ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں سیاحوں کے لیے پرکشش ترین علاقہ ہوتا ہے۔ ہزاروں سیاح زعفران کے لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ منظر صرف 6 ہفتے تک دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر زعفران کی فصل تیار ہو کر فروخت ہو جاتی ہے۔ زعفران خشک زمین پر پیدا ہوتی ہے اور دھوپ میں اس کا رنگ نکھرتا ہے۔ بیج کے طور پر زعفران کی گھانٹیں لگائی جاتی ہے جو طویل عرصے تک خود بخود بڑھتی ہوئی اور نئے پودے پیدا کرتی ہے۔ تخمِ ریزی اگست کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اکتوبر کے آخری یا وسط نومبر تک فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ پھول بکھنے پر مزدور مرد خواتین احتیاط سے پھول توڑتے ہیں۔ انہیں صبح سویرے اس وقت توڑا جاتا ہے جب وہ نیم ہوا ہوتے ہیں، پھر چٹائیوں پر بکھیر کر سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے کے بعد ہر پھول کی 3 لمبی نالیاں یعنی بکچے نوچ لیے جاتے ہیں، جس سے اول درجے کی شاہی زعفران بنتی ہے۔ اسے عرف عام میں مونگرا زعفران کہتے ہیں۔ اول درجے کی زعفران کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ شوخ سرخ ہو، بالیاں الگ الگ دکھائی دے اور خوشبودار ہو۔ پھول کی ڈنڈی کے اندر بکچوں کا زیریں حصہ ہوتا ہے جس کی رنگت سرخ مائل زرد ہوتی ہے۔ یہ زعفران کا لچھا کہلاتا ہے۔ اس سے بطور زعفران استعمال کیا جاتا ہے، مگر مونگرا زعفران کی نسبت اس قدر قیمت والا ہے۔ مونگر اور لچھا نکال لینے کے بعد پھولوں کو سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے کے بعد انہیں ہلکی سی چھڑی سے کوٹتے ہیں اور پھر جانچ میں ڈال کر پٹک لیتے ہیں تاکہ پھول کی پتیاں فالتو ٹکڑے علیحدہ ہو جائیں۔ بعد میں انہیں پانی میں ڈالتے ہیں، جس سے پھولوں کی بیضہ دانی کے ٹکڑے جو بھاری ہوتے ہیں پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہلکے ٹکڑے اوپر ہی رہتے ہیں۔ اوپر تیرنے والے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے سکھاتے ہیں، جس سے دوسرے درجے کی زعفران بنتی ہے۔ تہہ نشین ٹکڑوں کو سکھانے سے تیسرے درجے کی زعفران بنتی ہے۔ زعفران قیمتی شے سے لہٰذا اس کا خالص ملنا محال ہے۔ اس کے تاجر عموماً اس میں ملاوٹ کر کے بھاری رقم کماتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسے بددیانت تاجروں کو بھیانک سزا ملتی تھی۔ اصلی اور نقلی زعفران کی پہچان یہ ہے کہ اصلی زعفران کا ذائقہ خوشگوار، جبکہ ملاوٹ شدہ زعفران کا مزہ پھیکا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری کچھ معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال کیجیے۔ رکھیے گا خدا۔